کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک میں ایک عورت کے لیے جو اپنے ستر کو، حجاب کو، زینت کو چھپانے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا الفاظ کے علاوہ جو احکامات ہیں ان کو ہم کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہے لباس، ایک ہے ثیاب، ایک ہے جلباب۔ یہ تو ہے لفظوں کا استعمال، لباس، ثیاب، جلباب، یہ تین لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے، لباس، ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے شرٹ ہے، پاجامہ ہے، جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا۔ پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے ہیں، مثلاً خمار، پھر سرابیل ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے، سرابیل من قطران جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے شلوار کے معنی میں۔ اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے، پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے، اور وہ ہے خمار جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ، یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا۔ کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی، اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے، اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے، آڑ، اوٹ کو۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو، حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے، مثلا دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی۔ حجبہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدمہ رہ گیا بنین آدمہ کی بجائے، لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں۔ جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں۔ اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس،
یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا؟ فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ کیا تھا؟ وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا ہے؟ یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، تمہاری شرم گاہوں کو. سوآت سوأتن سے ہے. لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے. سو اس کا مادہ ہے، روٹ، جس کا مطلب ہی برا ہے، برائی. وریشا، اور زینت. ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں. ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرندے عموماً اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشا کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے دو مقاصد بتائے گئے. نمبر 1 کہ وہ جسم کو ڈھانپے، اور نمبر 2 انسان کو حسن بھی بخشے، انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے، یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے. جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے تو لباس کی دو چیزیں بتائی گئیں کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو. شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. یواری چھپائے. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں. اور دوسرا وصاف نہ ہو. وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے. نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری، جو چھپائے. اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے، ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں. میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے، ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں، آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے ہر شخص عطش عطش، پیاس پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا، کیونکہ ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی، اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں. سورج قریب ہوگا، کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے، کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو
حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی۔ ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلا سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے ہیں، اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، فیس کر سکتے ہیں ان کو؟ تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیہ کسوہ سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی عریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا۔ نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، کس طرح؟ جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا، وہ آج ابھرا ہوا حصہ ہے۔ فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی۔ تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے سطر ڈھک جائیں۔ اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہی عورتی، جس سے میں اپنی عریانی کو چھپا سکتا ہوں۔ تو اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔ تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس ہو، خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا۔ جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں گے، کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے۔ فرمائے تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا۔ حدیث پاک میں ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ مشکات کی روایت ہے لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اسراف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کھانے کو ہے نہیں اور ساری آمدنی لباس پر لگ رہی ہے، پوری کی پوری تنخواہ خواتین کی صرف لباس کی خریداری میں چلی جائے تو یہ اسراف ہوگا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی۔ اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی۔ 400 اشرفیاں، اشرفی کس کا سکہ ہوتی؟ سونے کا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی۔ خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی۔ وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے۔ مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے، لیکن ایک دکھاوے کے لیے، ایک ریاکاری کے لیے، دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ
جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے. یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. نہایت خوبصورت، صاف ستھرا، عمدہ لباس ہوتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے، کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے. اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں، اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے، اپنے شاگردوں کو دے دیتے. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے، کچھ عرصہ رہتے، ان سے سیکھتے، پھر آگے چلے جاتے. تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے، مسافر بھی ہوتے تھے. اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے، جو چلے جاتے وہ پھر بعد میں ہدایہ بھیجتے اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی بیکار فضول ہو جائے، جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں، اس کو صدقہ کر دو. لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو، چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے. تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں، ایک تو ریاکاری، اسراف، اور دوسرے بے حیائی کا لباس. لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتہ دیتا ہے. لباس انسان کے باطن کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے. جیسا وہ اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی وہ لباس پہنتا ہے. پریکٹیکل نہیں ہوتا. پڑھاتے وقت اگر ساتھ یہ بھی دکھایا جائے تو تھوڑی سی فیلنگ اچھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورتی پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی. یہ پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، ان بیچاروں کو تو خود تو کلرز پتہ نہیں اپنے نظر بھی آتے ہیں کہ نہیں. یہ کلرز دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو ملی. ہم انسان ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہماری ایکسٹریمز کیا ہیں کہ یا تو دین کے نام پہ، تقوی کے نام پہ ہم بالکل بدھو بن جاتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. ملنگ کہلانا دوسرے لفظوں میں نیک کہلانا ہے. اسلام میں کسی ملنگی کا کوئی تصور نہیں. یہ بعد کے نظریات ہیں، سادھو اور بھکشو اور معلوم نہیں کیا کچھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تخلیق ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے پیدا کی ہے. کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے. ہمارے لیے کیا؟ کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. انسان نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے، اپنی شخصیت کے مطابق ساتر لباس، خوبصورت لباس، خواہ پینٹنگ ہو، کڑھائی ہو، مکیش ہو، تلہ ہو اور کچھ اور ہو جو آپ کو آتا ہے اور مجھے نہیں آتا، یہ سب کچھ منع نہیں ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اور پہلی شرط مانتے ہوئے. یواری سواتکم. معلوم نہیں شیطان نے ہمیں کیوں سجھا دیا کہ ننگا ہونا زیادہ خوبصورتی ہے اور جسم کی نمائش کو خوبصورتی بنا دیا. سی تھرو کپڑے پہنانا زیادہ عقل مند کہلانے کا سبب سمجھایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سارے جانوروں کے لباس اللہ نے خود ہی پہنا دیے اور وہ بےچارے ایک ہی ڈیزائن میں رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ انسان کو ایک لباس نہیں دیا، اس کو سکن کلر دیا جس کے اوپر ہر خوبصورت چیز نمایاں ہو جاتی. آپ دیکھیں نا سکن کلر کا کارپیٹ ہو تو اس کے اوپر فرنیچر کتنا نکھرتا ہے. تو اسی طرح آپ کو اللہ نے سکن کلر کا جسم دیا جس کے اوپر خوبصورت رنگوں کے لباس، خوبصورت کڑھائیوں کے لباس آپ کے لیے حسن کا سبب ہے. یہی اگر آپ کی سکن بلو کلر کی ہوتی تو آپ کتنے لمیٹڈ کلرز پہن سکتے تھے، کیونکہ بلو کے اوپر ہر کلر پھر سوٹ نہیں کرتا. اسی طرح اگر آپ گرین ہوتے، سوچو نا تھوڑا سا، تو کیا نظر آتے. کتنی وسیع چوائس دی ہے اللہ نے آپ کو.
ہم شکر نہیں کرتے، شکر نہیں بجا لاتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندے پر تقریباً 10,000 مختلف قسم کے پر ہوتے ہیں. بعض پر اڑنے کے کام آتے ہیں، بعض جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی شیپ نمایاں کرتے ہیں. اسی طرح فلفی ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، آرام دہ ہوتے ہیں. تو لباس بھی اگر آرام دہ ہو، نرم ہو، سلکی ہو، کمفرٹیبل ہو تو اس میں حرج نہیں، گناہ کی بات نہیں. ہاں، مردوں کے لیے سلک حرام قرار دی گئی. اگر ان کے لیے حلال ہوتی تو شاید عورتوں کے حصے میں بہت تھوڑی آتی. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے کہ اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمایا، اور پھر دعا پڑھتے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. اے اللہ، تیرے لیے ہی سب تعریف ہے جیسا کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا. میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا. ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما ہوا لہ. ترجمہ ہے اے اللہ، میں آپ سے اس کپڑے کی بھلائی کا اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. جس مقصد کے لیے یہ کپڑا پہنا ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال. اتنا خوبصورت ذہن موڑتا ہے نا اسلام اچھی طرف. کپڑا پہنو، کسی خاص اوکیزن کا کپڑا پہن رہے ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کپڑے تو خوب پہن جائیں اور وہ سارا اوکیزن برباد ہو جائے، تو اس اوکیزن کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے. ساتھ ہی اگر آپ یہاں آنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو اس سارے کام کی بھلائی کی دعا ہو جائے گی. اور اس کی برائی سے، یعنی اس لباس کی برائی سے اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو آپ محفوظ بھی رہیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئے کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعائیں پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنے شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. اور پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد خدا کی حفاظت اور خدا کے چھپانے میں رہے گا، یعنی اس کا عیب ڈھک جائے گا. جب ننگا ہوتا ہے نا تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں. جو ہی فرشتے ساتھ چھوڑتے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے لباس اتار کر چینج کرتے وقت یا نہاتے وقت تو انشاءاللہ تعالی بہت سی چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں گے. اس کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس. ایک لباس انسان کے ظاہر کا ہے اور ایک لباس انسان کے باطن کا ہے. تقوی کہاں ہے؟ دل میں. التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اندر ہے، دل میں ہے. تو دل کا لباس جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانا ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح باطن کو بھی، اندر کو بھی خوبصورت بنانا ضروری ہے. ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں، باطن اللہ دیکھتا ہے. لیکن اندر کے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے جسے صرف اللہ دیکھتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس التقوی، تقوی کا لباس باہر بھی ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تقوی کا ہوگا، اور اگر شیطان کی مرضی کے مطابق ہے، یاد رکھیے شیطان نے لباس اتروائے تھے. تو اگر ہم اللہ کی مرضی کا نہیں پہنیں گے تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کی مرضی کا ہے، تو وہ تقوی کا لباس نہیں ہو سکتا جو ایک شیطانی لک دیتا ہو یا شیطان کو خوش کرتا ہو. اور اسی طرح اندر کا لباس، دل کا لباس اللہ کا خوف. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، حق کو مان لینا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار، خود کو بندہ سمجھنا، تواضع اختیار کرنا، یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے. اپنے دل کو
اپنے اندر کو حسد، بغض، نفرت، عداوت سے پاک کرنا. وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، ظاہر نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے، اس پہ توجہ نہ دیں. پھر فرمایا ذالک خیر، یہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا لباس ہے. ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو، توجہ دیتے ہو، اندر کے لباس کو بھی توجہ دو، اور یہ زیادہ اچھا ہے. جسے تقوی کا لباس مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کے بات سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے، ضرور نصیحت قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں نا، شاید کے. کیوں کہہ رہے ہیں شاید کے؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے، شاید یہ کر لیں. ضروری نہیں کہ کریں، اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں، نہ بھی کریں. ہاں، جانا اسی کے پاس ہے. لعلہم یذکرون کا مطلب ہے روشنی. اور اگر سورت نور پڑھی ہی نہ جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے روشنی ہے، بہت سی ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورتن، ایک سورت ہے، انزلناہا، جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی لازم قرار دیا ہے. اس کے احکامات جو ہیں ان سے فرار نہیں. ہاں، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے بڑی واضح آیات اتاری ہیں کہ کوئی کل یہ نہ کہے، بہانہ نہ کرے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے. نہیں، بڑی واضح باتیں ہیں. کس لیے ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ لفظی ترجمہ نصیحت پکڑو تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے. ذکر بمانا یاد دہانی. قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومن مردوں کو، یغضوا، جھکا کر رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے، ویحفظوا، اور حفاظت کریں، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی. ذالکا، یہ بات، ازکا لہم، زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون، ساتھ اس کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس آیت میں مومن مردوں سے خطاب ہے، اور اگلی آیت میں مومن عورتوں سے.